حضور سے سوال کیا گیا کہ الہام کیا ہے اور کس زبان میں ہوتا ہے. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا الہام تو ہر زبان میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی زبان نہیں ہے اور ہر زبان خدا کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ الہام دراصل اگر آپ غور کریں تو کسی زبان میں نہیں ہوتا بلکہ ذہن پہ نازل ہوتا ہے اور وہاں زبان بنتا ہے. ہر شخص کے ذہن میں جتنی جلاؤ ہو اس کے مطابق اس کا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تو صرف جس طرح ریڈیو کی لہریں ہوتی ہیں اس طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں ایک پیغام کی. وہ پیغام انسان کے دل اور دماغ میں ڈھونڈ کر لفظوں کی شکل ڈھال لیتا ہے اور بعض دفعہ وہ لفظ سنائی دیتے ہیں. اور بتاؤ بات یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے ظاہری شکل میں انسان کی شکل میں اور وہ بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ سب ذہن کے اندرونی اثرات ہیں جن کے نتیجے میں نظارے پیدا ہوتے ہیں. تو الہام تو کوئی ایک ایسا دلیل نہیں ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ قرآن زبان ضروری ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان میں نعمت اللہ کلام کیا نظیر کوئی بھی دنیا میں قوم نہیں ہے جس میں خدا نے اپنا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو وہ خدا سے خبر پا کے ڈراتے تھے نا. تو آپ پتہ چلا کہ ہر قوم میں الہام ہوئے ہیں اور اس کے شواہد بھی ہوتے ہیں کثرت سے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. اس لیے الہام کے مطابق تو یہی نظریہ ہے کہ خدا تعالیٰ مختلف شکلوں میں اپنے پیغام کو جب بندے کو پہنچا دے تو خواہ وہ باہر سے آواز آئے خواہ وہ فرشتہ بتائے آ کر خبر بتائے یا ذہن میں پیغام پہنچے اور الفاظ میں کھا جائے. یہ ساری شکلیں الہام اور وحی کی شکلیں ہیں. اب رہا یہ سوال کہ یہ بند ہو گیا ہے یا جاری ہے. اگر اللہ سے تعلق بند ہو گیا ہے تو الہام بھی بند ہے. اگر اللہ سے تعلق جاری ہے تو الہام بھی جاری ہے. ورنہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ پرانے زمانے کے لوگوں سے جب خدا تعلق رکھتا تھا تو ان سے پیار بھی کرتا تھا کلام بھی کرتا تھا. اور آئندہ جب انسان ترقی کرے گا اور زیادہ روشن ہو جائے گا اس کا دماغ تو خدا کہے گا کہ تم جتنا مرضی مجھ سے تعلق مانگو میں تم سے کلام نہیں کروں گا. یہ نہ بولنے والا خدا جو ایک زمانے میں آ کر کلام بند کرتے ہیں وہ باقی نہیں رہا کرتا. کمرے میں آپ آوازیں دیں اور جواب آئے وہاں سے آپ کو یقین ہوگا کہ نہ کوئی ہے. جب آپ دروازہ بھی کھٹکھٹائیں اور شور بھی ڈالیں اور جواب نہ آئے پھر آپ کو شک پڑتا ہے کہ تھا بھی تو اور ہوگا. پھر آپ دروازے توڑ کے اندر جاتے ہیں کہ کہیں قتل تو نہیں ہو گیا بھاگ تو نہیں گیا کہاں غائب ہو گیا. تو ہم نے تو خدا کو اس طرح پایا قرآن کریم میں کہ آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں ہر ملک میں خدا کلام کرتا رہا. اب جو مولوی کہتے ہیں کہ خدا نے کلام بند کر دیا تو انسان سوچے گا کہ اب اس کو کیا ہو گیا. اب بھی لوگ روتے ہیں اب بھی گریبانداری کرتے ہیں اس کے در کھٹکھٹاتے ہیں جواب کو نہیں آتا. تو خدا کو آخر کیا ہو گیا ہے. اس لیے یہ ایک غلط تصور ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو دہریت پھیل جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ دہریت پھیل بھی رہی. جن قوموں میں یہ خیال آ جائے کہ اب خدا نہیں بولے گا وہ قومیں اکثر کا دہریہ ہو جاتی ہیں. جن کی گفتگو ہی نہ رہے اپنے آقا سے وہ فردی وجود بن جاتا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن سے جماعت احمدیہ ثابت کرتی ہے کہ خدا جس طرح پہلے کلام کرتا تھا آئندہ بھی کلام کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا کلام کا دروازہ کھلا ہے. جس طرح پہلے کرتا تھا اسی طرح سے کرے گا. اس کے کلام کے رستے بند تو نہیں ہوئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. باقی علماء کہتے ہیں نہیں وہی بند کلام بند. اور ایک طرف یہ کہہ کر دوسری طرف سے چور دروازے سے کلام جاری بھی کر دیتے ہیں. یعنی منہ سے کہہ دیتے ہیں بالکل بند کوئی نہیں. آئندہ سے خدا نے ہمیشہ کے لیے قبول اختیار کرنا. اور ان سے جب پوچھا جائے کہ جناب امام مہدی سے خدا بولے گا کہ نہیں بولے گا تو کہتے ہیں بولے گا.
ماننے پر کہ امام مہدی کو خدا نے بنانا ہے تو بول کر ہی بنائے گا نا، وہاں سے نہیں پیدا کرے گا امام مہدی کو. جس کو امام مقرر فرماتا ہے اس کو اس سے کرام کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو امام ہے. اس لیے سارے علماء مانتے ہیں کہ امام مہدی کو خدا نے خود مقرر کرنا ہے اور الہام سے مقرر ہوگا. بس ایک طرف سے دروازے بند بھی کر دیتے ہیں اور دوسری طرف پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ان کے نزدیک تو قرآن عیسیٰ میں آنا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں امت محمدیہ میں ایک آدمی آئے گا جس کو خدا عیسیٰ کا خطاب دے گا. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، قرآن عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب آئے گا تو سارے علماء مانتے ہیں کہ خدا اس پر الہام کرے گا، اس پر وحی کرے گا. تو جو بند ہو گئی تو جاری کس طرح ہو جائے گی پھر؟ اور اگر نہ مانے تو حدیث ان کو جھوٹا کر دیتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح ابن مریم نازل ہوگا اور دجال خروج کرے گا تو مسیح کو خیال پیدا ہوگا کہ اس سے جہاد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو وہی فرمائے گا. یہ لفظ ہے حدیث کے. اللہ تعالیٰ اس پر وہی نازل فرمائے گا اور اس کو کہے گا کہ دنیا میں 2 عظیم الشان قومیں ہم نے ایسی نکالی ہیں کہ جن سے دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا. اتنا طاقتور ان کو بنا دیا ہم نے کہ کوئی دنیا میں بچا ایسا نہیں کہ ان سے لڑ کر ان کو فتح پا سکے. یہ اس زمانے کی پیشگوئی ہے جبکہ تصور بھی نہیں تھا روسی بلاک اور امریکن بلاک کا. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. فرمایا کہ اس زمانے میں 2 عظیم الشان قومیں ہیں جب مسیح آئے گا اور خدا وہی کہے گا کہ تم نے اس سے نہیں لڑنا ظاہری ہتھیاروں. اللہ فرمائے گا پہاڑ کی پناہ لو اور دعاؤں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو. اب بتائیے وہی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا وہی کی گنجائش رہتی ہے؟ نہیں، گنجائش تو رسول اللہ سے پوچھے جنہوں نے فرمایا کہ ہوگی. بات یہ ہے کہ وہی 2 قسم کی ہے. ایک ہے شریعت والی وہی جس میں احکام نازل ہوتے ہیں اور نئے سرے سے ایک قانون انسان کو عطا ہوتا ہے. ایک وہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار اور مبشرات، خوشخبریاں ہوتی ہیں اور بعض باتوں سے نصیحت کے طور پر بعض باتوں کی دوبارہ تاکید کی جاتی ہے لیکن نئی شریعت نہیں آتی. ہم جس وحی کو جاری مانتے ہیں وہ شریعت والی وحی نہیں ہے. تکمیل کتاب کے بعد شریعت والی وحی بند ہے کیونکہ کتاب آخری ہو گئی. لیکن کتاب کے علاوہ جو وحی ہو سکتی ہے وہ جاری ہے. چنانچہ میں نے جو مثال دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کے متعلق کہا اس میں نئی شریعت والی وحی کا ذکر کہیں نہیں ملتا. یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. دوسرے امام مہدی کو آپ مانتے ہیں نا آئے گا. مہدی کس کو کہتے ہیں؟ مہدی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، ہدایت پانے والا جو اللہ سے ہدایت پائے اور سے بات کرے اس کو مہدی کہتے ہیں. ہدایت دینے والے کو تو ہادی کہتے ہیں. عربی لفظ ہے ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، مہدی کا مطلب ہے ہدایت پانے والا. تو وہ ہدایت کس سے پائے گا؟ خدا سے یا بندے سے؟ جی قرآن حکیم سے تو سارے ہدایت پاتے ہیں. مہدی میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے ہدایت پائے گا، یہ ہے فرق. چنانچہ اسی وہ امام مہدی بنے گا جس سے خدا کلام کرے گا اور اس کو ہدایت دے گا اور وہی جاری ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتاب اللہ حضور کی وضاحت کے وقت یہ فوج غلط ہو جاتا ہے. نہیں، بالکل غلط نہیں ہوتا. شریعت کافی ہے. کتاب بطور شریعت کے ہمارے لیے کافی ہے. یہ ترجمہ ہے. اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ کتاب اللہ کے بعد اظہار احوال کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت ہے
تو یہ وہی کتاب ہے کہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا کوئی اور کتاب ہے؟ ہم جو مسلمان یہاں اس دنیا میں بس رہے ہیں آج کل اسلام کے نام پر، یہ وہی ہے جو اس زمانے میں تھے یا فرق پڑا ہوا کچھ کتنا ہے؟ کافی نہ بتا کے بتائیے، زمین آسمان کا ہے کہ نہیں؟ تو کتاب وہی ہے، سونا کافی ہوئی یہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی ذات ہی کافی نہیں ہوتی. جب اس کتاب کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اپنی طرف سے بھیجا کرتا ہے کسی کو کہ دوبارہ کتاب کو قائم کرے. کافی تو کتاب ہی ہوگی لیکن ان کے لیے کافی ہوگی جو اپنائیں گے اس کو. اور جب خدا کے بندے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا اپنی طرف سے ایسے بندے بھیجتا ہے جن پہ کلام کرتا ہے، جن کو ہدایت دیتا ہے، جن کو کتاب کی معرفت بتاتا ہے، کتاب کو زندہ کر دیتے ہیں. جو کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے اس کو دلوں میں اتار دیتے ہیں، اس کو اعمال میں نافذ کر دیتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے ان لوگوں کا. ایک لے کے آتے ہیں پھر حضرت عمر کے قول کو مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانیں گے؟ اگر ٹکرا جائے آپ کے علم کے مطابق تو کس کا قول کہیں گے اور کس کا قبول کریں گے؟ اور حضرت عمر کا فرق کر دیں گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب کافی ہے لیکن امامہ بھی آئے گا. کیوں آئے گا؟ کتاب کافی ہو گئی، حسبنا کتاب اللہ، اور امامہ بھی کیوں آئے گا؟ پانے کے لیے آپ نے فرمایا ہاں، خدا سے ہدایت پا کر پھر بندوں کو ہٹاتے ہیں. اگر کتاب پانے کا یہ مطلب، کتاب کافی ہونے کا یہ مطلب لیا جائے کہ کسی ہدایت پانے والے، خدا سے ہدایت پا کر ہدایت دینے والے کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، یہی نتیجہ نکلتا ہے نا آپ کے نتیجے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کرنا کہ امام مہدی آئے گا اس کے کیا معنی بنے گا؟ کتاب کی حقیقت کا علم حضرت عمر کو زیادہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نازل ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب مکمل ہے، اس کے باوجود تمہیں ایک امام کی ضرورت ہے جو آخری زمانے میں آئے. تو ٹکراؤ ہی کوئی. اگر تو یہ بات امام مہدی والی کسی اور نے کہی ہوتی تو ہم حضرت عمر کے قول پہ جو ترجمہ کر لیتے تھے، مگر یہ بات کہ ایک آنے والے کی ضرورت ہے، ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جس کو خدا بنائے گا، یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، کسی اور نے نہیں فرمائی. اس لیے اس بات سے ٹکرانے والی کوئی بات ہم قبول نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ کسی امام کی ضرورت ہے. اس کا صرف یہ ترجمہ ہوگا کہ آپ کسی کتاب کی ضرورت ہے. یہ کتاب کافی ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب کافی ہے، کسی امام کی ضرورت ہے. کیونکہ ضرورت ہے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرتی ہے.